بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کی حدود کا خیال ہی رکھتے ہیں اور اس وجہ سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک لکیر ہوتی ہے اور اگر انسان اس لکیر کو پار کر جائے تو وہ رشتہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ایک رشتے میں اپنی حد پار کر گئی تھی اور اس لیے بربادی میرا نصیب بن چکی تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکی تھی وہ میرے لیے بھلانا بہت مشکل تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کوئی گولی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میری رات کی نیند نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ساری رات جاگتی اور گھر میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی یا پھر اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ جذبات کی تڑپ مجھے دیوانہ کر گئی تھی، اس لیے میرے سر میں درد ہونے لگی تھی۔ میرا دیور عبداللہ جو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، وہ میرا بہت ہی خیال رکھتا اور ہم دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ دیور اور بھابھی کے رشتے میں بے پردگی کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ نے کئی دفعہ مجھے رات میں جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تکلیف دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی میں آپ کے سر میں تیل لگا کر اچھے سے مساج کر دیتا ہوں، آپ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو اتنا سکون دوں گا کہ آپ کو فوراً ہی نیند آ جایا کرے گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ مجھے لگا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لگا دو، تو وہ فوراً ہی اپنے کمرے سے تیل اٹھا کر لے آیا اور میرے سر میں اچھے سے مساج کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ مجھے اپنے دن بھر کے قصے بھی سنانے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے میرے سر میں حرکت کر رہی تھی اور مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے کو بھی اچھی طرح دبایا اور وہ بہت نرمی سے میرے کندھوں کو دبا رہا تھا۔ میں روزانہ رات کو چائے پینے کی عادی تھی۔ عبداللہ میرے لیے چائے بھی خود بنا کر لاتا تھا۔ مالش کروانے کے بعد میں نے عبداللہ کے ساتھ چائے پی اور سونے لیٹ گئی۔ مجھے ایسی نیند آئی کہ میں صبح ہی اٹھی۔ واقعی عبداللہ کے مساج میں تو ایک جادو سا تھا۔ مجھے بہت زیادہ نیند اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے اتنی گہری نیند محسوس ہوئی، لیکن صبح اٹھتے ہی میں نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی جب میں نے اپنے جسم پر تیل لگا ہوا دیکھا۔ شاید میں نے نیند میں اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر بھی ہاتھ لگا لیا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرے سر کا درد پوری طرح غائب ہو چکا تھا۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ 1 سال میں نے بہت ہی اچھے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تو میرا دیور عبداللہ ایک 16 سالہ لڑکا تھا۔ عبداللہ کے اندر بہت زیادہ بچپنا تھا اور وہ مجھے بالکل میرے چھوٹے بھائیوں جیسا لگتا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے والد کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عبداللہ کو باپ کا پیار نہ مل سکا۔ ان کی ماں بھی عبداللہ پر اور گھر پر بہت کم توجہ دیا کرتی تھی اور اسد تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اسد نے مجھ سے کہا کہ میں اب سے عبداللہ کا پوری طرح خیال رکھوں۔ خیر میں نے اسد سے وعدہ کر لیا کہ میں عبداللہ کا بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی خیال رکھوں گی اور میں نے اپنا وعدہ پورا نبھانے کی کوشش کی۔ میرا شوہر اسد دوسرے شہر میں نوکری کرتا اور وہ مہینے میں 4 دن کے لیے ایک دفعہ گھر واپس آتا۔ باقی سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور عبداللہ اور اپنی ساس کے ساتھ گزارتی تھی۔ عبداللہ جب ایک 17 سال کا لڑکا تھا تو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال ہی چھوٹا تھا اور اسی لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ وہ کالج سے آتے ہی بھابھی بھابھی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ اسد کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میرے چھوٹے بڑے تمام کام عبداللہ کی ہی ذمہ داری تھی۔ عبداللہ کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرے ساتھ سارا وقت گزارتا۔ عبداللہ کے ساتھ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ اسد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا ذکر آنے پر ہی وہ خاموش ہو جاتا، پھر بات کا موضوع ہی بدل دیا کرتا تھا۔ میں اسے جاننا چاہتی تھی کہ اس سے اسد سے آخر کیا مسئلہ ہے، لیکن میں کبھی یہ سوال نہیں کر پائی اور بہت بعد مجھے اس کا جواب مل گیا۔
اسد کی اماں سارا سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی وہ جلدی سو جایا کرتی۔ ایک دن صبح سویرے ہی وہ پھر محلے میں نکل پڑی۔ اس لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزری تھی، لیکن اسد کے بغیر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور میں ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اسد کے پاس ہی چلی جاؤں، لیکن ایسا فی الحال ممکن نہیں تھا۔ اس لیے مجھے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ میرے سر میں درد مستقل رہتا ہے، اسی لیے وہ پہلے تو میرے لیے دعا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن ایک دن عبداللہ کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوائیاں کھایا کریں گی؟ اس سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ مجھ سے مساج کروا لیا کریں، میں آپ کی مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھیج دو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر عبداللہ کہنے لگا، اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں حیران ہوئی اس کی بات پہ کہ اس نے یہ بات کیوں کی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ آخر وہ میرا عادی ہو چکا ہے، اس کی ہر ضرورت کا میں خیال رکھتی ہوں، تو میں اب آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ وہ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ عبداللہ کو واقعی میری بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر ہی گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے تھے۔ وہ رات کو میرے لیے آئس کریم لے کر آتا اور ہم دونوں مل کے رات گئے تک ایک ساتھ مووی دیکھتے تھے۔ میں عبداللہ کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی اس کی۔ عبداللہ مجھ سے اپنا ہر مسئلہ بیان کر دیتا۔ میں عبداللہ کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل کپڑے لینے پہ مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ میں جب بھی دوپٹہ لے کر کام کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا کہ آپ اتنی گرمی میں یہ پہن کر کیسے کام کر لیتی ہیں؟ وہ اور ہر بات میں میری بہت زیادہ فکر کیا کرتا تھا۔ عبداللہ کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اسی لیے میں جب بھی اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت ہی فیشنیبل کرواتا۔ اسے میرے کپڑوں میں بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی۔ میں اکثر اسے کہتی کہ اس کی بیوی تو بہت ہی خوش نصیب ہوگی جو اس کا شوہر اسے اپنے پسند کے کپڑے ڈیزائن کروا کروا کے پہنایا کرے گا۔ وہ میری بات سن کر کہتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، اور واقعی میں بہت ہی خوش نصیب تھی میں، کیونکہ مجھے عبداللہ کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے تمام جوڑوں میں گہرے گہرے ڈیزائن والے گلے بنواتا، بڑی بڑی چاک بنواتا جسے اکثر میری کمر تک جھانکنے لگتی، اور قمیض اتنی چست ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا۔ لیکن عبداللہ کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، اسی لیے کبھی بھی اس کے پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا کرتی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ گرمی بہت شدید تھی اور میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے لباس سے سب صاف عیاں تھا اور میں دوپٹہ سے بے نیاز جلدی جلدی کھانا پکانے میں مگن تھی کہ جب اچانک ہی عبداللہ پیچھے سے چلا آیا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے اس بے باک جملے کو تبصرے میں بہت ہی شرمندہ ہوگی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تو عبداللہ کہنے لگا، بھابھی میں نے تو مذاق کیا تھا، اب تو پریشانی ہوگی، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ اور وہ باورچی خانے سے نکل کر چلا گیا۔ اسد جب مجھ سے ملنے کے لیے واپس آتے تو ان دنوں عبداللہ مجھ سے بہت کم بات کرتا اور دور دور رہتا، سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ اسد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ عبداللہ تو بہت محنت سے پڑھائی کر رہا ہے، اور میں بھی ان دنوں اسد کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے عبداللہ کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس نہ ہوتا۔ اسد بس 4 دن ہی میرے ساتھ گزار کر واپس چلے جاتے اور عبداللہ پھر میرے ساتھ پہلی طرح ہی پیش آتا۔ وہ میرے معاملات میں بہت ضدی سا ہو گیا تھا۔
وہ چاہتا تھا وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہے میں فوراً اس کی بات مان لوں۔ اس کے دوست کے بھائی کی شادی تھی اور وہ مجھے پیچھے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے صاف ہی منع کر دیا، لیکن جب اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو مجبوراً میں مان گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی میں جا کر بھلا کیا کروں گی؟ لیکن وہاں جا کر تو مجھے بڑی حیرانگی کا سامنا ہوا۔ عبداللہ کے سبھی دوست مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اس طرح مل رہے تھے کہ جیسے ہم پہلے سے بہت دفعہ مل چکے ہیں۔ عبداللہ کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ہر وقت آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ سب مجھ سے ملنے کی خواہش مند رکھتے تھے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ واپسی پر میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی کون سی باتیں کرتے ہو جو سب مجھے اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں؟ عبداللہ کہنے لگا کہ آپ تو میری سب کچھ ہیں، میں ہر وقت آپ کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اس وقت میں عبداللہ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جس دن مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا میری قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اب عبداللہ روزانہ رات کو میرا مساج کرنے لگا اور میں سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تیل کے نشان ملتے تو میں حیران ہو جاتی، اور اسی لیے ایک روز میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا اور عبداللہ سے مساج کرانے لگی۔ مساج کرنے کے تھوڑی ہی بعد مجھے ہمیشہ کی طرح نیند لگ گئی تھی، اور صبح اٹھ کر جب میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو میرا سانس ہی رک گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبداللہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں عبداللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو دیور بھابھی کے رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھا۔ ویڈیو میں عبداللہ میرا اچھی طرح مساج کر رہا تھا اور پھر وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا۔ چائے پینے کے بعد عبداللہ کمرے سے نکل گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اتنی گہری نیند لگ گئی کہ عبداللہ کمرے کا دروازہ کھول کر دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے سونے کے بعد دوبارہ کمرے میں کیوں داخل ہوا ہے، اور میں دروازہ کھلنے آواز پر بھی نہ اٹھی۔ ایسی کون سی گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ اس کے آنے کی آواز پر بھی میں نہ اٹھی۔ اس نے اندر آنے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کر لیا اور میرے قریب چلا آیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ عبداللہ کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان موجود تمام دیوار کو گرا دیا۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس لیے اتنی اس سے بے تکلف تھی، لیکن میں کبھی یہ جان نہیں سکتی تھی کہ اس کی نیت میں کھوٹ تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ جب وہ کالج سے آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا، میرے بالکل قریب بیٹھ کے پوچھنے لگا، بھابھی کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی اور کیمرے کی ریکارڈنگ اس کی طرف بڑھا دی، جسے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ نے وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پہلے دن سے مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محبتوں کے لیے ترسا تھا، اور جب میں نے اس پہ توجہ دینا شروع کی تو اسے میں بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا، اور اس لیے اس کی نظروں میں اپنے بڑے بھائی کا وجود بھی کھٹکنے لگا تھا۔ جب بھی اسد آتا وہ خود کو کمرے میں ہی بند کر لیتا تھا، کیونکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسد سے تو وہ یوں بھی پہلے ہی نفرت کرتا، کیونکہ اسد کے ابا اسد سے بہت محبت کرتے تھے اور انتقال سے پہلے انہوں نے یہ گھر بھی اسد کے نام کر دیا تھا۔ میرا اسد کا ساتھ اسے بہت ہی چبھتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری خوبصورتی سے گھائل ہو چکا تھا، وہ بس مجھے پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ جب وہ مجھے آدھی آدھی رات تک جاگتے ہوئے دیکھتا تو یہ بات اسے مزید بے چین کرتی کہ میں اس کے بھائی کی یاد میں جاگ رہی ہوں۔
اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرا مساج کرنا شروع کر دیا تاکہ میں کچھ پرسکون ہو جاؤں، اور وہ میری چائے میں نیند کی دعا بھی ملا کر لاتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں گہری نیند میں ہوں تو وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا، اور اس کے دوستوں نے ہی یہ طریقہ اس کو بتایا تھا۔ عبداللہ اور اس کے دوست جوانی کی دہلیز پر، اسی لیے وہ صحیح اور غلط سے بے خبر ہو کر میری عزت کو اچھال رہے تھے۔ عبداللہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کیا اور کیوں کیا؟ میں اس کے بھائی کی تو بیوی تھی۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے نفرت سے ایک نگاہ عبداللہ پر ڈالی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بس مجھ سے محبت چاہتا ہے اور میری نفرت اسے مار ڈالے گی۔ باپ کی جدائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی لاپرواہی بھی برداشت کرتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماں نے کبھی بھی اس کے جذبات اور ضروریات کا خیال نہیں رکھا، بلکہ سارے محلے کی خاک چھانتی رہی۔ وہ پوری طرح تنہائی کا شکار تھا۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اس کی تنہائی مٹ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے ساتھ مصروف کر لیا۔ میں نے عبداللہ کو دھکا دے کر اپنے پیروں کے پاس سے ہٹایا۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ساری غلطی عبداللہ کی نہیں، وہ واقعی رشتوں کو ترسا ہوا ہوگا، اور مجھے پا کر وہ اپنی حد بلا بیٹھا تھا۔ اس میں غلطی میری بھی برابر کی تھی۔ میں نے کبھی اسے صحیح اور غلط نہیں بتایا، اور اس نے جب بھی میرے لیے بیہودہ لباس سلوائے تو میں اسے اس کی پسند سمجھ کر قبول کرتی گئی۔ میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے سارے گھر میں گھومتی رہی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ میرے اور اس کے بیچ نامحرم کا رشتہ تھا، اور میں نے اسی بات کا خیال نہیں کیا تھا۔ آج کل کے دور میں یہاں 13 سال کا بچہ بھی ہر بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا 17 سالہ دیور ایک چھوٹا سا بچہ ہے؟ میں نے عبداللہ سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کرے اور مجھے اپنی شکل تک نہ دکھائے۔ میرے لیے اب اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ عبداللہ نے مجھ سے فریاد کی کہ میں یہ بات اس کے بھائی کو کبھی نہ بتاؤں۔ مجھ میں تو خود اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اسد کو خود اتنی بڑی سچائی بتا سکتی۔ عبداللہ بہت شرمندہ تھا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں خود بھی اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ میں نے فوراً عبداللہ کو فون میں لایا اور ان سے کہا اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یا تو وہ خود واپس آ جائیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میری بات سن کر اسد پہلے تو حیران رہ گئے کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا، لیکن میں جب بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ وہ جلدی مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ وہ مجھ سے کچھ وقت مانگ رہے تھے تاکہ وہ میری رہائش کا کوئی انتظام کر سکے اور اپنی ماں سے بھی اس بارے میں بات کرے۔ میں نے اسد کو کہا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر مجھے اپنے پاس بلا لے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ اسد نے وعدہ کر لیا کہ وہ 15 دن میں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے 15 دن خود کو کمرے میں بند کر کے گزارے۔ میں عبداللہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا میں اسے پوری طرح سے بھول جانا چاہتی تھی۔ میری ساس کو اب بھی اپنے گھر کا ہوش نہیں تھا۔ انہیں اپنے گھر سے زیادہ سارے محلے کی فکر تھی۔ اگر وہ دوسروں کی کھوج میں رہنے کے بجائے اپنی اولاد کا خیال رکھتی تو شاید عبداللہ یوں بے راہ کا شکار نہ ہوتا۔ عبداللہ غلط راستہ اختیار کر کے اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں نے اپنے اور عبداللہ کے رشتے کی اس حد کو بلا ہی دیا تھا، اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے سارے پرانے لباس جلا دیے۔ اب مجھے احساس تھا کہ میں اس گھر میں ایک نامحرم کے ساتھ موجود ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو اس سے ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی کہ ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے دوپٹے کی قیمت کا
ہونے کا احساس آج ہوا تھا جب میں لٹ چکی تھی۔